3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। नवंबर 1999 लाहौर पुलिस को मेल बॉक्स चेक करने पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है एक खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के जरिए भेजूंगा। इस लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, उसका पता और किस जरिए से उसको कत्ल किया गया था, सब कुछ डिटेल में लिखा था। कितना टाइम एसिड को उनकी बॉडी डिसॉल्व करने में लगा और आखिर में दिया गया था एक मकान का पता, 16B रावी रोड। उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तारक कंबो अपनी टीम के हमरा खत में बताए गए पता पर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है तो एक शख्स बाहर आता है, जावेद इकबाल। पुलिस उससे उस खत के मुतालिक सवाल करती है। जावेद का बर्ताव एकदम से बदल जाता है। वो अपने सर पर बंदूक रख के पुलिस को कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को गोली से उड़ा लूंगा। पुलिस को धमकाने के बावजूद पुलिस बिना उसको रोके, बिना उससे कोई सवाल किए और बिना उसके घर की तलाशी लिए वहां से वापस आ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद पुलिस के साथ कोई मजाक कर रहा है। ये बंदा किसी को कत्ल नहीं कर सकता और 100 बच्चों को हरगिज नहीं। इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े सीरियल किलर को छोड़ कर आ रहे हैं। 22 नवंबर 1999 डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के बाहर एक पैकेज आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पैकेज खोलने पर चिश्ती साहब को बच्चों की तस्वीर मिलती है और एक खत जिस पर लिखा था, आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको साथ इन बच्चों की तस्वीरें मिलेंगी, कौन है और वो कहां से। मैं चाहता हूं कि आप अपने अखबार के जरिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूं। वो मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ तो सब सबूत मिल जाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। अब यहाँ पर चिश्ती साहब के पास 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक तो जावेद को फंसाने के लिए किसी ने ये काम किया है, या फिर वाकई जावेद ने ये जुर्म सरजद किया है। वो बगैर वक्त जाया किए हुए मकान पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर तो ताला लगा होता है। चिश्ती साहब दीवार फैलाकर दाखिल होते हैं तो उन्हें 85 जूतों के जोड़े मिलते हैं और एक बोरी जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। एक और कमरे में तेजाब के ड्रम पड़े होते हैं और उनसे शदीद बदबू आ रही होती है। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। दीवार पर उन्हें कार्ड्स चिपके हुए मिलते हैं जिस पर अलग अलग डिटेल्स लिखी हुई थी। कुछ बॉडीज को मैंने जान के पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सकें, और अब मैं दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अखबार ये खबर पब्लिक तक पहुँच जाती है और साथ ही 57 बच्चों के नाम और पता, जिसके बाद उस मकान के बाहर वालिदैन का रश लग जाता है। वालिदैन की चीहो पुकार ने कोहराम बर्पा कर दिया क्योंकि वो अपने बच्चों के कपड़े और जूते पहचान चुके थे। जावेद इकबाल फरार था और तब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इसी को सर्च करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होते ही अपना सरेंडर पेश करता है। मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई गिला नहीं। मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक सहाफियों से बात करता है और उन्हें एक एक वाक़े की तफसील देता है। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह? दफ्तर में बैठे लोग अथॉरिटीज को इतला करते हैं और कुछ ही मिनटों में ढेरों फौजी और पुलिस अफसर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इंटेरोगेशन करने पर जावेद ने बेचारगी का इजहार तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए। उसका कहना था कि वो पुलिस सिस्टम की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार है। लेकिन जावेद के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसको इस तरह का बना दिया? जावेद एक दौलतमंद खानदान की छठी औलाद थी, 4 बहनें और 5 भाई। उसके वालिद के मुताबिक वो बहुत ज़हीन और चालाक था, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ मुसलसल कंपैरिजन से उसमें शदीद गम और गुस्सा पैदा हो गया था। वक्त के साथ वो अपनी फैमिली के लिए परेशानियां पैदा करने लगा।
وہ رات کے پہر اپنی فیملی کو اٹھاتا اور سب کو کہتا کہ سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ جاوید کے بھائی کے مطابق وہ اپنے من کی چیز لے کر ہی رہتا تھا اور اگر اس کا باپ منع کرے تو وہ خود پر تشدد شروع کر دیتا تھا۔ اسلامیہ کالج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جاوید کے والد نے اس کو ایک لوہے کا کاروبار سیٹل کر کے دیا تھا۔ وہ وہاں پر بچوں کی ہائرنگ کرتا تھا۔ ایک تو وجہ یہ کہ ان بچوں کو کم اجرت دینا پڑتی تھی، لیکن اس ہائرنگ کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی تھیں۔ جاوید بچوں سے اٹریکٹ ہوتا تھا۔ اس کے باوجود جاوید کی 2 بار شادی ہوئی، لیکن دونوں شادیاں صرف 1 سال تک رہیں۔ اس نے ایک ویڈیو گیم شاپ کھول لی۔ جس طرح ایک لالی پاپ پر مکھیاں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح گلی محلے کے بچے سارا دن وہاں پر جمع رہتے اور گیمز کھیلتے۔ جاوید نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے زمین پر 100 روپے کا نوٹ رکھ دیا اور وہ انتظار کرتا تھا کہ کون اس نوٹ کو اٹھائے گا۔ پھر وہ شک میں آ کر بچوں کو لائن میں کھڑا کرتا اور ایک ایک کر کے انہیں پرائیویٹ روم میں لے جا کر تلاشی دینے کا کہتا اور ساتھ ہی ان بچوں کے ساتھ بھیانک حرکتیں کرتا۔ بچوں کے والدین نے انہیں گیمنگ زون جانے سے منع کر دیا، جس کے بعد جاوید نے ایک جم اور ایک ایکویریم کھولا، اور ایگزیکٹلی اسی مقصد کے لیے۔ سال 1992 میں جاوید کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جن مقصد سے وہ بچوں کو اٹریکٹ کرتا تھا اس پر بہت پیسے لگتے تھے۔ اس نقصان کے باعث اسے اپنی پراپرٹی بیچنی پڑی اور وہ لاہور شہر کا رخ کرتا ہے۔ جاوید کو اس شہر میں پرفیکٹ ہنٹنگ سپاٹ ملتا ہے، داتا دربار، جو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا صوفی مرکز ہے۔ ادھر بے شمار بچے کھانے کی تلاش میں آتے تھے اور جاوید انہیں رہائش اور کھانے کے بہانے گھر لے آتا۔ مزید کچھ بچے اسے بس کے اڈوں سے ملتے تھے جو اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے تھے۔ جاوید کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ تب آتا ہے جب وہ ایک 18 سالہ بچے کو داتا دربار سے اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ جاوید اس کے ساتھ بڑی ہی شدید زیادتی کرتا ہے، لیکن رات کو سوتے ہوئے جاوید اقبال بیڈ پر لیٹا ہوتا ہے جب وہ بچہ جاوید کے سر پر رائفل کا ہینڈل مارتا ہے۔ پورے محلے میں چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ پولیس کے پہنچنے پر جاوید وہاں پر زخمی حالت میں لہو لہان پڑا تھا۔ انکوائری کرنے پر جاوید کے اوپر ریپ کا چارج لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے 100 کوڑوں کی، اور پولیس اسے 100 کوڑے لگاتی بھی ہے۔ اس مار پیٹ کی وجہ سے جاوید 22 دن کومے میں رہتا ہے۔ جاوید کی فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے خوب آنسو بہاتی ہے۔ کلینیکل سائیکولوجسٹ اختر علی کا کہنا ہے کہ وہ واقعہ جاوید کے اندر کا راکشس باہر لاتا ہے۔ جاوید نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وائلنس اور اگریشن اس کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جاوید مزید مالی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک رینٹ کے مکان میں شفٹ ہو جاتا ہے، 16B راوی روڈ، اور اب جاوید بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ مجھے اتنا مارا گیا کہ میرا سر کچل دیا اور نہ مجھ سے چلا گیا۔ میں نے یہ سب اس کے بدلے میں کیا ہے۔ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، بالکل جیسے میری ماں میرے لیے روئی تھی۔ اس سے ہمیں جاوید کی سوچ سمجھ آتی ہے۔ 100 کوڑوں کے بدلے 100 بچے۔ مئی 1999 سے جاوید اپنے بدلے کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور صرف 147 دن میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بچوں کی تصویر لیتا تھا، پھر وہ انہیں باہر اچھا سا کھانا کھلاتا، گھر واپس لانے کے بعد ان کے ساتھ گھنونی حرکتیں کرتا اور آخر میں ان کے گلے پر چین باندھ کر ان کو مار دیتا اور پھر ڈیڈ باڈی کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیتا۔ یہ سب کچھ 100 بے گناہ بچوں کے ساتھ ہوا۔ پولیس کو یہ مکمل کنفیشن پیش کرنے کے بعد ان متاثرین کی باڈیز کی شناخت کی گئی اور پورے لاہور میں صرف ماؤں کے رونے کی آوازیں تھیں۔ سڑکیں خالی رہنے لگیں اور ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول تک جانے سے روک دیا۔ 100 میں سے صرف 57 بچوں کی صحیح شناخت ہو سکی، کیونکہ زیادہ تر باڈیز ایسڈز میں پوری طرح ڈیزالو ہو چکی تھی۔ 18 فروری 2000 جاوید اقبال مردہ حالت میں پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 3 ساتھی، ساجد جس کو 686 سال کی قید سنائی گئی تھی، ندیم جس کو 186 سال، اور صابر جو صرف 13 سال کا تھا، اپنی زندگی کے اگلے 42 سال جیل میں دیکھ رہا تھا۔ جاوید کا خود کو سرنڈر کرنا، اخبار کے دفتر تشریف لانا اور پولیس کو ثبوت کے ساتھ مکمل اقبال جرم کرنے کے باوجود وہ کورٹ میں خود کو معصوم بتاتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے صرف اس لیے کنفیس کیا کہ سڑکوں پر رہنے والے بچوں پر توجہ دی جا سکے اور ان کو رہنے کے لیے ایک اچھا ماحول مل سکے۔ اس کے بعد جاوید اپنی سٹیٹمنٹ دوبارہ چینج کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ 20 لوگوں نے اس کے گھر پر آ کر ان بچوں کا قتل کیا اور وہ کسی کو نہ بچا سکا۔ اس کے گلے میں آ کر اس نے یہ کنفیشن دیا۔ اس سب کے چلتے 19 مارچ 2000 کو جاوید نے اپنی کہانی ایک بار پھر بدلی۔
وہ عدالت کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ قتل نہیں ہوا، یہ سب صرف اور صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا۔ کورٹ میں موجود جج ان تینوں سٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جج اللہ بخش رانجھا کے سر پر پورے ملک کا بوجھ تھا۔ لوگ سارا دن کورٹ کے باہر ہڑتال کرتے اور انصاف کی آواز بلند کرتے تھے۔ جاوید کو وہ سزا سنائی جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے بچوں کا قتل کیا۔ اس کی باڈی کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور باری باری انہیں ایسٹ میں ڈبویا جائے گا۔ اس سزا کا اعلان سننے کے بعد نہ صرف پورا ملک بلکہ فورن NGOs بھی الرٹ ہو جاتی ہیں۔ اس دور کے انٹیریئر منسٹر نے بھی اس سزا کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جبکہ کچھ فورن NGOs بھی جاوید کی سپورٹ میں آ پہنچی۔ جاوید کے ڈیفنس لائر کو موت کی دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں اور انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ جاوید کو جو سزا سنائی گئی تھی اب وہ کنفرم ہو چکی تھی۔ اگر ہم اس کہانی کے اختتام کی طرف جائیں تو ہم نے اس کہانی سے زیادہ تر سوالات ہی پائے ہیں بجائے جوابات کے۔ 9 اکتوبر 2001 کوٹ لکھپت جیل کے بلاک نمبر 7 میں سخت سیکیورٹی کے حصار میں جاوید اقبال اپنے ساتھی ساجد کے ہمراہ مردہ پایا گیا۔ ابتدائی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاوید اور ساجد نے اپنی قمیض کا پھندا بنا کر خودکشی کی، لیکن مزید تحقیقات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ رات 10 سے 2 بجے تک CCTV کیمراز بند تھے اور اس وقت گارڈز بھی سو رہے تھے۔ دونوں مجرموں کا ایک ہی طرح اور ایک ہی ٹائم پر مر جانا صرف شک میں ڈالتا ہے کہ کیا انہوں نے واقعی اپنی جان لی یا انہیں مروایا گیا تھا۔ اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ان بچوں کے والدین کا صدمہ ابھی بھی تازہ ہے۔ اس کیس کے پیچھے وجہ اور اس کیس کے امپیکٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے کہتے ہیں وجاہت علی ظفر، نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ نے کے بعد